جی جی یہ تمام تر کمالات کا مجموعہ گھرانہ، ہر کمال جہاں کمال پر ہو وہ یہ گھرانہ ہے۔ مجلس میں جوانوں کی تعداد کثیر ہے، اور جو بزرگ بھی تشریف فرمائے وہ بھی محبت اہل بیت میں جوان ہیں۔ اس لیے مجھے یہاں ایک لمحے کے لیے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور بات یہ کرنی ہے کہ اگر کبھی کہیں آپ کو یہ ذہن میں خیال آئے کہ ہمیں ترقی کرنی ہے اور کرنی چاہیے، تو اس کا حل اور اس کا نسخہ ہے قابلیت۔ اور اگر قابلیت کے بغیر کسی اور رستے سے منزل پانے کی کوشش کی جائے تو شاید منزل ظاہری طور پہ تو مل جائے، لیکن شرمندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ بھائی جیسے پڑھا لکھا آدمی ہے ہی نہیں، جوان پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ فرد پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ اس کے قابل نہیں تھا، اور وہ کسی اور رستے سے، وہ رستے تو میں ممبر پہ بتانے نہیں آیا آپ کو، مجھے بھی خاص نہیں پتا، مگر سنتا ہوں کہ کچھ رستے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ جی جی، وہ جو رستے، جو مختلف وہ رستے کہ جن رستوں کو اگر میں بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ دوں چور رستے، جی جی جی، غیر معقول اور غیر مشروع رستے، ان کے ذریعے اگر کوئی کسی جگہ پر فائز بھی ہو بھی گیا نا، تو میں آپ بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ممکن ہے آپ کا کوئی دوست یا خدا نخواستہ آپ اور مجلس میں بیٹھے ہوئے جوان سے تو میں یہ توقع ہی نہیں کر سکتا کہ وہ والے وہ رستے اپنائے گا جن رستوں کو اپنانے والوں کو وہ مانتا نہیں ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا جب وہ رستہ ہی نہیں اپنائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی وسوسہ شیطانی، کوئی جنی اور انسی شیطان نے اگر بہکا دیا اور وہ پھر اس رستے سے کسی منزل پر فائز بھی ہو گیا، تو شرمندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، ندامت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ ممکن ہے کچھ عرصے کے لیے کچھ گزارا ہو جائے، لیکن ندامت اور پشیمانی ہے۔ قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر منصبوں پر آنا، کرسیوں پر آنا، مجھے تو تعجب ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات ہم سے دوست ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا سرکاری نوکری کا ذرا رستہ بتائیے، کوئی سرکاری نوکری کروا دیجئے۔ بھائی سرکاری نوکری کیوں؟ وہ اصل میں کچھ اور بھی اس کے ساتھ کر لیں گے نا، یعنی سرکاری نوکری کے ساتھ کچھ اور بھی کر لیں گے، یعنی سرکاری نوکری میں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو جب سرکاری نوکری میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پاکستان کا یہی حال تو ہونا تھا جو اس وقت پاکستان کا حال بنا ہوا ہے۔ جب سرکاری نوکری کرنے والوں کو کوئی کام ہی نہیں کرنا تو پھر پاکستان کا یہ حال ہونا یا نہیں ہو گیا؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ وطن ہم نے بنایا تھا، اور اس وطن سے جتنی سچائی ہم دکھا سکتے ہیں مجھے کسی اور سے کوئی توقع نہیں ہے۔ اور میں البتہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، ویسے بھی مزاج میں نہیں ہے ہمارے فرقہ واریت کی بات کرنا، ٹوک بھی دیتے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کر رہے ہوں، اور ہمارے ہاں تو تربیت بھی ہماری کچھ ایسی ہی ہے، ہمارے یہاں تنگ نظری نہیں ہے۔ ہمارے سبتے بھائی نے اور انجمن کے دوستوں نے کوئی باہر لکھ کے نہیں لگایا ہوا کہ سوائے شیعوں کے کوئی داخل نہ ہو، کوئی شناختی کارڈ چیک نہیں ہو رہا، کوئی نہیں پوچھا جا رہا کہ تمہارا دین، مذہب، مسلک، مکتب کیا ہے، تم کسے مانتے اور کسے نہیں مانتے۔ یہ فرش عزا بھائی، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی بھی آ سکتا ہے، یہ جگہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جو ہر عقیدت مند کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ کبھی غور فرمایا کہ ہم مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ زیادہ پیسہ ہے آپ کے پاس، وہ بھی ہال بنایا ہوا، یہ بھی ہال بنا لیا، یعنی ایک اور جگہ بنا لی، مائک سسٹم بھی دو علیحدہ علیحدہ، ممبر بھی دو جگہ علیحدہ علیحدہ، وہاں بھی کارپیٹ، وہاں بھی پنکھے، یہاں بھی، یہ دو جگہیں کیوں بنائی ہیں؟ اور صرف یہ محمدی ڈیرہ کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں ایسا ہے۔ آپ پوری دنیا میں، ایران، عراق، بحرین، قطر، عمان، جی آپ پاکستان، ہندوستان، ساری دنیا میں امام بارگاہ مسجد ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، مینجمنٹ ایک ہی ہوتی ہے، ٹرسٹ اور انجمن ایک ہی ہوتی ہے، مگر امام بارگاہ کا حال علیحدہ اور مسجد کا علیحدہ۔ کیوں ایسا بھائی؟
اس کا سبب ہے کل اگر قیامت میں ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، غیر مسلموں نے، غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، سنی ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے، سنیوں کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلم نے اگر کل قیامت میں اللہ سے شکایت کر دی کہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دے رہا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے، یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تنگ نظر ہی نہیں ہے، تنگ نظری کا کام نہیں ہے یہاں، تنگ نظری نہیں ہے، لہذا کوئی نہیں لکھا ہوا، کوئی نہیں بول رہا، کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آنے والے کا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں سب فراغ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اس دروازے کو کھلا رکھنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوا گزروں کہ بعض اوقات ہماری مجالس میں خطیب کا کوئی اچھا جملہ سن کے سامع محترم میں کوئی عقیدت سے سرشار سامع بعض اوقات ایسا نعرہ بھی لگا دیتا ہے جو نعرہ اسے وہاں نہیں لگانا چاہیے تھا۔ جی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نعرہ لگانے سے خیبر فتح ہوتا ہے، میں انہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنگ خیبر نعرہ لگانے سے فتح نہیں ہوا، 39 دن جہاد کرنا پڑا تب خیبر فتح ہوا ہے۔ اگر آپ کسی کا خیبر فتح کرنا چاہتے ہیں نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، تو محنت کرنا پڑے گی، کونسلنگ کرنا پڑے گی۔ ان کے ذہن سے اگر آپ کسی ایسے شخص کو نکالنا چاہتے ہیں جو اس قابل نہیں ہے جسے وہ مانتے ہیں، جسے وہ مان رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذہن سے وہ شخص نکالیں تو پھر آپ کو کونسلنگ کرنی ہوگی، آپ کو ان کو علمی طور پہ سمجھانا پڑے گا، آپ انہیں بتائیں گے کہ آخر کسے ماننا ہے اور کسے نہیں ماننا، اور اس میں تو زیادہ محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان فطری طور پر کمال طلب ہے، انسان فطری طور پر کمال جو ہے، اس کے مزاج میں کمال پسندی پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی دین مذہب کا رکھنے والا ہو مجھے بتائے اس کے نزدیک جھوٹ برا ہے یا نہیں؟ یہ مذہب سے تعلق ہے اس کا، جھوٹ برا ہے اس سے کوئی مذہب کا تعلق نہیں، یہ فطرت کا مسئلہ ہے، اور بات ہے کہ فطرت یعنی دین، دین یعنی فطرت، یہ کلیدہ مضمون ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ سچ اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، اس کے لیے کوئی کلمہ پڑھنا پڑے گا کسی کو کہ سچ کو اچھا مان لے وہ؟ بھائی غیبت معاشرے میں فساد کا سبب ہوتا ہے، اعتماد ختم ہوتا ہے معاشرے میں، ایک دوسرے سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے غیبت کرنے سے، جی اس کا گناہ کبیرہ ہونا ایک علیحدہ بات، مگر اس کے جو معاشرتی نقصانات ہیں، اس کے جو سماجی مضرات ہیں، ان کی طرف بھی تو کوئی توجہ کرے۔ لہٰذا یہ غیر مسلم، یہ مینرز اور اخلاقیات کے حامل اور اس کے مروج لوگ ان چیزوں کو ان زاویوں سے دیکھتے ہیں جس زاویے سے میں اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ غیبت کون سا دنیا کا دین اور مذہب ہے کہ جو اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس میں مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چوری، بتائیے کون سا عیسائی فرقہ ہے کہ جس کا چوری جائز ہے؟ ہندوؤں میں کہاں چوری جائز ہے؟ چوری بری چیز ہے، سرقت بری چیز ہے۔ اب اس کی آپ لسٹ بناتے چلے جائیے کہ اچھائیاں کیا کیا ہیں اور برائیاں کیا کیا ہیں، اور جب اچھائیاں کیا کیا ہیں اور برائیاں کیا کیا ہیں انہیں ذہن میں بٹھا لیں گے تو خود بخود تاریخ کے صفحات پلٹنا شروع ہو جائیں گے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔